آیت اللہ علی خامنئی آج صرف ایران کے سپریم لیڈر ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کی سب سے مضبوط آواز ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اس وقت فلسطین کے مظلوموں کا ہاتھ تھاما جب کوئی دوسرا ان کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا، جب دنیا کی ساری باطل طاقتیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک جٹ ہو چکی تھی۔ اس وقت جس آواز نے دشمنوں کے دلوں پر قہر نازل کر دیا اسے آج آیت اللہ علی خامنئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے کبھی کہا تھا کہ اگر تمہارا دشمن امریکہ ہے تو سمجھ لو تم حق پر ہو۔ علی خامنئی نے آدھنک ایران کا جو اتہاس لکھا اسے صدیاں یاد رکھیں گی۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو کیا اس کا احتساب زمانہ کرتا رہے گا، لیکن آج جس طرح سے انہوں نے دنیا کی سپر پاور کہی جانے والی طاقتوں کا غرور مٹی میں ملایا ہے، اس کی مثال صدیوں تک دی جاتی رہے گی۔ اسے یقین ہوگا کہ 85 سال کے ایک روحانی پیشوا نے دنیا کی سپر پاور کہلانے والوں کا غرور مٹی میں ملا دیا اور بتا دیا کہ طاقت بس اللہ کی ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی نے ثابت کر دیا کہ دنیا جھکتی ہے، بس جھکانے والا چاہیے۔ یہ کہانی 21ویں صدی کے سب سے مہان لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی ہے، اس خامنئی کی جس نے وشو پٹل پر رنگ منچ کا ایسا بازار سجایا کہ پورے ایران کا جغرافیہ بدل گیا۔ 1939 میں مشہد میں جنمے خامنئی کو آج اسلامی دنیا کا سب سے طاقتور راجنیتا مانا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے وچاروں اور خیالوں سے ایران کی سطح کو پلٹ دیا اور ایک ایسی حکومت کی بنیاد ڈالی جسے آج اسلامی ریپبلک آف ایران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی جس وقت پیدا ہوئے اس وقت ایران میں پہلوی ڈائنیسٹی کا راز تھا جسے امریکہ اور اسرائیل کا سمرتھن حاصل تھا، اور اس دور میں ایران امریکہ کا سب سے قریبی دوست مانا جاتا تھا۔ ایران کی پالیسیاں اور اس کا نظام سب کچھ امریکہ کے ہاتھوں میں تھا۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ ایران میں حجاب پر پابندی لگائی جا چکی تھی، ہر طرف شراب خانے اور میخانے عام تھے۔ ایران بے غیرتی کی اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ جب 1948 میں اسرائیل کی استھاپنا ہوئی تو جن دیشوں نے سب سے پہلے اسرائیل کو مانیتا دی تھی ان میں ایک نام ایران کا تھا۔ علی خامنئی کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اسلامی احکامات کے جنازے نکالے جائیں، آدھنکتا کے نام پر دیش میں پشچمی سبھیتا کو تھوپ دیا جائے، دیش کے تیل اور خزانے کو برٹن اور امریکہ کے ہاتھوں گروی رکھ دیا جائے۔ علی خامنئی اکیلے نہیں تھے جنہیں شاہ کے اس نظام سے نفرت تھی، بلکہ ان کے استاد روح اللہ خمینی تو شاہ کو ایران سے باہر نکالنے کی یوجنا بھی بنا چکے تھے۔ علی خامنئی جلد ہی روح اللہ خمینی کے اس آندولن کا حصہ بن گئے اور شاہ کی حکومت کے خلاف گاؤں، قصبوں اور شہروں میں جا کر لوگوں کو تیار کرنے لگے۔ انہوں نے چند دنوں میں ہی اپنے جوشیلے بھاشنوں اور تقریروں سے شاہ ایران کا تخت ہلا دیا۔ خامنئی کے کرانتکاری وچاروں اور اوجسوی بھاشنوں سے ایران کی سرکار اتنی بھیبھیت ہوئی کہ ان پر تمام طرح کی پابندیاں لگا دی گئیں۔ شاہ نے اپنی خفیہ ایجنسیوں کو خامنئی کے پیچھے چھوڑ دیا تاکہ اس آندولن کو ختم کیا جا سکے، لیکن خامنئی اپنا کام کر چکے تھے۔ انہوں نے جو آگ بھڑکائی تھی وہ اب شعلہ بن کر ایران کے گلی کوچوں میں رقص کرنے والی تھی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ علی خامنئی ایرانی کرانتی کے جنک اور اپنے وقت کے سب سے طاقتور راجنیتا آیت اللہ خمینی کے شاگرد تھے۔ 1958 میں عراق سے واپس آنے کے بعد خامنئی نے کئی سالوں تک قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ قم کے ایک چھوٹے سے مدرسے میں بیٹھے یہ دونوں استاد اور شاگرد ایک دن ایران کے سپریم لیڈر بنیں گے۔ یہ وہی خمینی تھے جن کے پتا احمد موسوی اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی کے کنتور قصبے کے رہنے والے تھے۔ بھارت کو ناز ہونا چاہیے کہ ان کے مٹی سے جنمے ایک بیٹے نے گاؤں سے نکل کر ایران کی سطح کا سفر طے کر لیا اور اپنے پیچھے ایک ایسا ویر یودھا چھوڑا جو آج ایران کا سپریم لیڈر ہے۔ علی خامنئی نے پوری زندگی دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزاری۔ اسرائیل اور امریکہ نے شاہ کی سطح کو بچانے کی لاکھوں کوششیں کی، لیکن علی خامنئی نے انہیں ایسی شکست دی جس کا بدلہ وہ آج تک لے رہے ہیں۔ خامنئی ایرانی کرانتی کا وہ استمبھ تھے جسے امریکہ کبھی گرا نہیں پایا۔ امریکہ نے لاکھوں کوششیں کی، اربوں روپیہ خرچ کیا اور اپنی ساری خفیہ ایجنسیز کا استعمال کر لیا، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ایران میں کیا ہونے والا ہے۔ سال 1978 میں جب آیت اللہ کے ایک اشارے پر ایران کی جنتا سڑکوں پر آ گئی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔
और फिर वो हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। खामेनेई के नेतृत्व में ईरान की जनता ने पहलवी सरकार को उखाड़ फेंका और एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना कर दी। ईरानी क्रांति के दौरान खामेनेई को 6 बार जेल में डाला गया। उन्हें न जाने कितनी बार यातनाएं दी गईं, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन कोई भी उनके हौसलों को नहीं तोड़ पाया। 1964 में शाह ने खुफिया एजेंसी सावक को आदेश दिए कि खामेनेई पर नजर रखी जाए। ये वही साल था जब ईरान की खुफिया एजेंसी सावक ने खामेनेई को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। खामेनेई के रौब व दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें तेहरान लाने के लिए स्पेशल प्लेन बुक किया गया। वो महीनों तक कैद में जुल्म बर्बरियत का सामना करते रहे। शाह को लगा था कि खामेनेई उनके जुल्म तशद्दुद के आगे सजदा कर देंगे और इंकलाब के ये भड़कते शोले उनके सीनों में ही दफन हो जाएंगे, लेकिन वो गलत था। उसे क्या खबर थी कि जब तुंदिए बाद मखालिफ चलती है तो उकाब आसमानों के ऊपर निकल जाया करते हैं। 2 महीने बाद जब खामेनेई तेहरान की जेल से बाहर आए तो उन्होंने इंकलाब का ऐसा बिगुल फूका कि शाह की सत्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। उन्होंने बाहर निकलते ही कुरान और हदीस की तालीमात को आम करना शुरू कर दिया और ये यकीन दिला दिया कि सियासत का ये निजाम और हुकूमत का ये तरीका इस्लाम के खिलाफ है। जब बात हद से ज्यादा आगे बढ़ गई तो फिर ईरान की खुफिया एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाने लगी और 1967 में एक बार फिर उन्हें जिंदान की काल कोठरियों में डाल दिया गया। लेकिन अब देर हो चुकी थी। इंकलाब की आग ईरान की गली कूचों में रक्स कर रही थी। शाह का शाही निजाम ढेर हो चुका था। रजा शाह पहलवी खुमैनी के बाद जिस शख्स से सबसे ज्यादा खौफ खाता था उसका नाम अली खामेनेई था। अली खामेनेई से कल शाह खौफ खाता था और आज अमेरिका और इजराइल उसके नाम से कांपने लगते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि मिडिल ईस्ट में बस एक ही शेर है जिसका नाम है आयतुल्ला अली खामेनेई। खामेनेई के बारे में टाइम मैगजीन ने 2019 में लिखा था कि ये एक ऐसा लीडर है जिसे ट्रंप कभी जीत नहीं पाएगा। अमेरिका, इजराइल और इस्लाम दुश्मनों ने खामेनेई को मारने की बड़ी कोशिशें की। उनके खिलाफ बड़े मंसूबे बनाए गए, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुए। 1981 में हुए एक हमले में तो उनका दायां हाथ और फेफड़े डैमेज हो गए थे। आज भी वो अपने एक हाथ का मुकम्मल इस्तेमाल नहीं कर पाते। इजराइल जब आज खामेनेई को खत्म करने की बातें करता है तो लगता है कि उसने तारीख नहीं पढ़ी। उसने ये नहीं पढ़ा कि जिनकी उम्रें मैदान कारजार में गुजरी हों उन्हें मौत से नहीं डराया जा सकता। बहुत कम लोग जानते हैं कि खामेनेई 1981 से 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ईरान इराक युद्ध के समय खामेनेई खुद IRGC का नेतृत्व कर रहे थे। 3 जून 1989 को जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की मौत हुई तो उनके बाद ईरान में सिर्फ एक ही शख्स था जो ईरान को एक सुपर शक्ति बना सकता था और वो था आयतुल्ला अली खामेनेई। यही वजह है कि खुमैनी के बाद खामेनेई को ही ईरान का सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया। खामेनेई ने सत्ता हाथ में आते ही बड़े क्रांतिकारी बदलाव किए। उन्होंने मिलिट्री और साइंस के क्षेत्र में ईरान को मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश बना दिया। ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट की बुनियाद तो खुमैनी ने रखी, लेकिन उसे धरातल पर उतारने का काम खामेनेई ने किया। लाखों पाबंदियों के बावजूद भी उन्होंने ईरान के उस परमाणु प्रोजेक्ट को जिंदा रखा जिसके दम पर वो आज टेबल पर बैठकर अमेरिका से बातें कर रहा है। खामेनेई ने IRGC को देश का सबसे ताकतवर संगठन बना दिया। उन्होंने कुद्स ब्रिगेड की स्थापना की जो आज दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री फोर्स मानी जाती है। खामेनेई ने कुछ ही सालों में हमास, हिजबुल्लाह जैसे ऐसे प्रॉक्सी संगठन खड़े कर दिए जो पश्चिमी देशों के लिए काल बन चुके हैं। खामेनेई ने ईरान को आज वहां लाकर खड़ा कर दिया है कि वो जब चाहे मिडिल ईस्ट का जुग्राफिया बदल सकता है। खामेनेई का खौफ इतना है कि उनका नाम लेते हुए नेतन्याहू की आवाज बैठ जाती है। डर का ये आलम है कि इजराइल ईरान को परमाणु ताकत बनते नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन ईरान परमाणु शक्ति बन गया उसी दिन मिडिल ईस्ट से इजराइल का खात्मा हो जाएगा। 57 मुस्लिम देशों में जो दबदबा आज ईरान का है वो किसी और का नहीं। आयतुल्ला अली खामेनेई सिर्फ ईरान के मजहबी रहनुमा और सुप्रीम लीडर ही नहीं बल्कि देश की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स के अध्यक्ष भी हैं। युद्ध का मैदान हो या शक्ति प्रदर्शन की बात, खामेनेई खुद रणभूमि का हिस्सा बने रहे हैं।
آج بھی ایران کی سب سے طاقتور ملٹری فورس IRGC سیدھے آیت اللہ خامنئی کو رپورٹ کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اتہاس لکھتا ہے، لیکن کچھ لوگ خود اتہاس لکھنے آتے ہیں۔ علی خامنئی نے آدھنک ایران کا جو اتہاس لکھا ہے اسے صدیاں یاد رکھیں گی۔ ظالم طاقتوں کے خلاف ان کے سنگھرش کی کہانی ہمیشہ کتابوں میں پڑھائی جاتی رہے گی۔ جب جب ظلم کا عروج ہوگا، یہ دھرتی خامنئی جیسے جابازوں کو جنم دیتی رہے گی۔ ایران جس طرح سے اب سنی دیشوں کے قریب آ رہا ہے، یہ بات بھی باطل طاقتوں کے لیے خطرے کا سبب بن رہی ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ دشمن ہمیں شیعہ اور سنی کے نام پر کمزور کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ وقت ایک ہونے کا ہے۔ ظالم کا انت قریب ہے۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شیعہ اور سنی کے نام پر نفرتیں نہ کریں۔ ہم سب ایک امت ہیں۔ کسے یقین ہوگا کہ کشمش اور روٹی پر اپنا بچپن گزارنے والا خامنئی آج بھی 2 کمروں کے مکان میں رہتا ہے۔ علی خامنئی اپنی کتاب لیٹرز ٹو ویسٹرن یوتھ میں لکھتے ہیں کہ ان کا بچپن 700 اسکوائر فٹ کے ایک چھوٹے سے گھر میں گزرا، جس میں صرف 1 کمرہ تھا۔ جب بھی کوئی مہمان آ جاتا تو پریوار کو بیسمنٹ میں رہنا پڑتا تھا۔ خامنئی چاہتے تو وہ آج سونے کے محلوں میں عیش کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہی چنا جس کا خدا کی طرف سے حکم تھا۔ آج بھی باطل طاقتیں ایران کے وجود کو مٹانے کی کوششوں میں ہیں، لیکن ایران لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا جا رہا ہے۔ ایران جس طاقت کے ساتھ فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے، وہ اتہاس کے سنہرے پنوں میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ اتہاسکار لکھے گا کہ جب پوری دنیا امریکہ کے آگے سجدہ کر رہی تھی، تب اکیلا ایران ہی تھا جو علم لیے میدان کارزار میں اس کا مقابلہ کر رہا تھا۔ خامنئی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ شیر اگر بوڑھا بھی ہو جائے تو وہ شیر رہتا ہے۔ خامنئی نے اپنی طاقت اور سطح کے دم پر ثابت کر دیا ہے کہ دنیا جھکتی ہے، بس جھکانے والا چاہیے۔ لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، بس بات منوانے والا چاہیے۔ آج پوری دنیا خامنئی کے ساتھ کھڑی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے اور نہ سنی۔ دنیا میں بس ایک ہی آواز گونج رہی ہے، فرام دا ریور ٹو دا سی، پیلسٹائن ول بی فری۔ ویسے علی خامنئی کے بارے میں آپ کے کیا وچار ہیں، نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ علی خامنئی کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔